بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں۔ آج شارٹ ٹاک میں آپ کے سامنے میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا اس کا تعلق عصر حاضر کی نیشنل ہیروز کے ساتھ ہے۔ مطلب موجودہ دور ایسا دور ہے کہ جس میں ہمیں اپنی قوم کے لیے ہیروز جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب لوگوں کی ترجیحات بدل گئی۔ پہلے کبھی ہیروز وہ ہوا کرتے تھے جو قوموں کو جو ہے وہ آگے لے کر جاتے تھے اور جن کے سارے قوم ترقی کرتی تھی۔ اب لوگوں نے ہیروز ان کو چن لیا ہے کہ جو کرکٹ جیت کر آ جائے، کرکٹ میچ جیت کر آ جائے، جو کوئی جو ہے جا کر سنگنگ کر کے کوئی نام روشن کر دے، جو کسی فلم میں جا کر جو ہے وہ نام کما لے، جو ڈرامہ آرٹسٹ ہو، مطلب وہ ہیروز بن گئے۔ اصل ہیروز تو وہ ہے کہ جو قوم کے لیے، ملک و قوم کے لیے قربانی دیتے ہیں، جو ان میں جذبہ بیدار کرتے ہیں، جو ان کو آگے لے کر جاتے ہیں، جو ملک و قوم کو مسائل سے نکالتے ہیں۔ ایسے ہیروز اب ناپید ہو چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جو ہے اپنے طور پر اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں کہیں یہ تعلیم پیچھے رہ گئی ہے کہ ان کی اصل شخصیت جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ نکھار کر پروان چڑھایا جائے کہ وہ ملک و قوم کے کام آ سکے۔ ایسی صورت میں کہ جب ہم اپنے بچے کی تربیت اس ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ اس قابل بنے گا کہ وہ جا کر کتنا پیسہ کما سکتا ہے اور جا کر وہ مستقبل میں کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے، ہم اس کو روپے اور پیسے میں اس کی کامیابی کو تول رہے ہیں۔ ہم کہیں بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ہماری قوم کا کیا حال ہونے والا ہے، ہمارا کیا حال ہونے والا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے یا ہماری قوم کا مستقبل کیا ہے۔ ایسی صورت میں کہاں اقبال پیدا ہوں گے اور ایسی صورت میں کہاں ایسے لوگ دنیا میں سامنے آئیں گے کہ جو اصل ہیروز ہیں؟ اگر ہماری مائیں ان کی تربیت ہی نہیں کریں گی تو اصل ہیروز کیسے پیدا ہوں گے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی آج جو ہے ان کا ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے 9 نومبر کو۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ 9 نومبر ایک ایسا دن ہے کہ جس کو منانے کے لیے پہلے کبھی چھٹی کی جاتی تھی، اب چھٹی نہیں کی جاتی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ چھٹی کی جائے یا نہ کی جائے، میں اس معاملے میں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ مطلب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ ایک ایسا ہیرو کہ جو اصل ہیرو ہے، جس کو آج تک جو ہے وہ تاریخ جو ہے اس کے نام کو مٹا نہیں سکی، کتنی کوشش کی کہ ان کے کریکٹر کے اوپر ایسی بات کی جائے، ان کے اوپر ایسی بات کی جائے کر کے جس سے ان کی کریکٹر ایسوسیشن ہو اور جس سے لوگوں کے ذہنوں سے ان کا نام نکل جائے۔ ایک ایسا شخص جو سچا عاشق رسول تھا، ایک ایسا شخص جو مذہبی شعار رکھتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال بحیثیت ہیرو ہم اپنے بچوں کے اگر سامنے ان کو رکھیں تو یقیناً جو ہے ہمارے بچوں کی تربیت ہم اچھے اسٹیپس لے کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کو نہ بھولیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارا جہل شخصیت ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ شعور آیا کہ ہم جو ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے، ویسے مسلمان ان کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے الگ مملکت کا تصور ان کے ذہن میں آیا اور آج وہ مملکت پاکستان کی حیثیت سے جو ہے ملک وجود میں آیا اور ہم یہاں موجود ہیں۔ آج اگر ہم علامہ اقبال علیہ رحمہ کی محنت کو، کاوشوں کو، ان کی سروسز کو اگر بلا دیں اور بھول جائیں تو یقیناً آنے والا وقت جو ہے ہمیں ایسے ہیروز سے جو ہے وہ ناشنا رکھتے ہوئے، ہماری اولادوں کو ناشنا رکھتے ہوئے پیچھے لے جائے گا، پیچھے دھکیل دے گا۔ ہمارے وقت میں اس وقت جو پرابلم سب سے زیادہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی لیڈرشپ کے جس کی وجہ سے کبھی مسلمان وہ جو ہے دنیا میں حکومت کرتے تھے، وہ ایسی لیڈرشپ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہیروز کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، عموماً سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، ٹیپو سلطان کے بارے میں، اس جیسے اور لوگوں کے بارے میں ابہام پیدا کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی شخصیت کو مسخ کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے، ان کے ذہنوں سے یہ سب کچھ نکال دیں کہ آپ کے اصل ہیروز ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے ان کا تو شخصیت بھی ان کے لیے ہیرو ہے، ان کا تو جو ہے انکل بٹلر بھی ان کا ہیرو ہے، ان کا تو ہر وہ فرد ان کا ہیرو ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیا۔ لیکن ہمارے ہیروز کیا خاطر خوانی وقت کر کے گئے؟ ہمارے ہیروز کی وجہ سے آج دنیا میں ہم جو ہے کامیاب ہیں۔ آج ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنے ہیروز کی شخصیت کو اگر اجاگر کریں تو یقیناً ہمارے بچے جو ہے ان ہیروز کی شخصیت کو اسٹڈی کرتے ہوئے اپنے لیے وہ پاتھ ڈرا کریں گے، سکسیس کا راستہ ڈرا کریں گے۔
کہ کس طرح جو ہے ہمارے ہیروز نے ہماری رہنمائی کی، اور یقیناً ہمیں پھر نئے ہیروز حاصل ہوں گے، ہمیں پھر نئے لیڈرز حاصل ہوں گے، اور ہم پھر ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کریں، خصوصاً بالخصوص علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے درمیان یہ بات روشناس کرائیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے جو ہے اشعار شامل کریں، ہم ان کی تربیت اس ڈگر پہ کریں کہ انہیں یہ سکھائیں کہ ہمارے ہیروز نے ملک و قوم کے لیے کیا قربانی دی، ہمارے ہیروز نے ہماری تربیت کیسے کی، ہماری اصلاح کیسے کی، ہماری قوم کی اصلاح کیسے کی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کم از کم اپنے طور پر اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے ہم اثر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنی گیدرنگ میں، اپنی مجالس میں بیٹھ کر کم از کم اتنا تذکرہ تو علامہ اقبال کا ضرور کیجیے کہ ان کی محنت کی وجہ سے آج ایک مملکت کا وجود ہے، اور وہ مملکت خدا پاکستان جس میں آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اس کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے علامہ اقبال کی دی گئی شاعری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کا شخص ان کے اشعار سے مشل راہ سمجھتے ہوئے اپنے لیے کچھ راہ نکالتا ہے۔ مولوی بھی وہی شعر پڑھتا ہے، اور مسلک پہ بیٹھا کوئی پیر بھی وہی اشعار پڑھتا ہے۔ کسی بھی مسلک کا کوئی آدمی ہو، وہ یقیناً علامہ اقبال کی شاعری سے اپنے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ بھی یقیناً جو ہے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یقیناً میں علامہ اقبال کی شخصیت کو سلوٹ کرنا چاہوں گا، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسی شخصیت کو کہ جس کی وجہ سے آج ہم اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنا سر فخر سے بلند محسوس کرتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ہمارے لیے کچھ کر کے گئے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے وقت میں ان لیڈرز کی زندگی کو لوگوں کے سامنے روشناس کرایا جائے، تاکہ ایسے اور لیڈرز نکل کر آئیں۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے، پاکستان کو مضبوط بناتے رہیے۔ اللہ حافظ۔